أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. میرے پیارے طلباء، لسان القرآن کے اس پیریڈ میں میں تمام بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، ہمارا سبجیکٹ کا نام ہے لسان القرآن۔ لسان کا معنی زبان، بھاشا۔ تو قرآن کی زبان، قرآن کا بھاشا کیا ہے؟ قرآن کی زبان انگریزی ہے؟ نہیں۔ اردو ہے؟ وہ بھی نہیں۔ پھر عربی۔ تو عربی زبان سیکھنے کے لیے ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت زیادہ زبان ہے، پھر ہم خاص طور پر ابھی عربی زبان کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ عربی زبان ہم مسلمانوں کی زبان ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ ان سے جتنے احادیث مروی ہیں وہ تمام عربی زبان میں ہے، اور ہمارے دستور العمل قرآن شریف کی زبان بھی عربی ہے، اور اس عربی زبان میں بہت زیادہ کتابوں کی تصنیف ہوئی ہے، اور ہمارے دین سے متعلق جو باتیں پڑھنا ہے وہ تمام باتوں عربی زبان میں ہی لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے عربی زبان سیکھنا اچھی بات ہے، اور دین کی باتیں سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ تو بچے، ہم نے گزشتہ پیریڈوں میں پڑھا فعل کے بارے میں۔ فعل سے کیا مراد ہے؟ انگریزی میں ہم بولتے ہیں ورب، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں فعل۔ کیا ہے وہ؟ کام ہے نا، کرنا۔ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنے کو ہم فعل بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر باتیں کرنا ہے نا، ایک کام ہے۔ دیکھنا ایک کام ہے۔ پڑھانا، سننا، بیٹھنا، حاضر ہونا، وہ سب کیا ہے؟ کام ہے۔ چلنا، ابھی میں چلتا ہوں، یہ ایک کام ہے۔ اب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک کام ہے۔ تو کام کو عربی میں بولتے ہیں فعل، ہے نا؟ بورڈ میں دیکھو، فعل۔
تو فعل کا مطلب ہم نے سمجھا ایک کام کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ کو فعل کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر پڑھنا، دوڑنا، تیرنا، سونا، کھانا، پینا، وہ سب کام ہے. اس کو عربی میں کیا بولتا ہے؟ فعل، افعال سب کہا جاتا ہے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ایک بات، آپ لوگوں نے کل کیا 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 تھا؟ کل تو چھٹی تھا، آپ نے چھٹی میں کیا کیا کام کیا تھا؟ وہ بولے کھیلنے کے لیے وہ میدان گئے. تم نے کیا کیا تھا؟ وہ خالہ کے گھر گئے. تم زو گئے، وہ زو گئے. تب کل آپ لوگوں سے چند بچے رشتہ داروں کے گھر گئے، زو گئے اور بہت زیادہ کھیل کھیلے. اس طرح کا کام آپ لوگوں نے کیا تھا. مطلب وہ کامیں سب ہو گیا گزشتہ زمانے میں، یعنی گزرا ہوا کل وہ کام ہو گیا. میں پوچھتا ہوں، رمضان کی چھٹی گزر گئی، گزشتہ رمضان میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ بولتے ہیں انہوں نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کا کام گزشتہ رمضان میں گزر گیا، ہو گیا. تو وہ ہر دن مسجد آ کے تراویح پڑھا. ویری گڈ. تم نے کیا کیا تھا؟ ان کے گھر پہ افطاری تھی، افطاری کے لیے بہت لوگوں کو دعوت کیا تھا. مطلب یہ تمام کامیں تو ہو گیا، گزر گیا. اس کو بولتے ہیں ماضی، گزرا ہوا کام. الفعل الماضی، دیکھو الفعل الماضی مطلب گزرا ہوا کام، وہ کام تو ہو گیا. تو ایسے ہو گیا افعال کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ فعل ماضی، الفعل الماضی کہتے ہیں. سمجھا؟ بھائی تم بولو فعل ماضی کا ایک مثال. صبح میں ناشتہ کھایا، وہ صبح میں ناشتہ کھایا، ماضی کا مثال ہے. تم بولو ایک مثال. سویا، میں رات میں اچھی طرح سویا. ویری گڈ، مثال صحیح ہے. تم بولو میں کل ابو کے ساتھ بازار گیا. تو یہ سب کام گزرا ہے. یا کوئی بولے گا میں آنے والا مہینے میں مارکیٹ گیا. کوئی بولے گا؟ نہیں. کوئی بولے گا میں آنے والا رمضان مبارک میں روزہ رکھا. نہیں. کیوں رکھا بولے تو وہ گزرا ہوا ہے، آنے والا رمضان تو مستقبل میں آنے والا ہے، تو دونوں کے درمیان مناسبت نہیں ہوتی. تو ہم نے سمجھا فعل ہوتا ہے ایک گزرا ہوا. وہ گزرا ہوا فعل کا نام ہے عربی میں ماضی، الفعل الماضی. اوکے، سمجھا؟
اور ایک فعل ہے جو آنے والا زمانے میں واقع ہونے والا. نیکسٹ منتھ مجھے امتحان ہے. امتحان کے لیے میں اچھی طرح پڑھوں گا. میں پڑھوں گا. پڑھا نہیں ہے ابھی تک, ابھی بھی پڑھتا نہیں ہے, انشاءاللہ میں پڑھوں گا. میں بہت بڑا بھوکا ہوں. میں بہت بھوکا ہوں. میں زیادہ کھانا کھاؤں گا. بیل بجنے کے بعد میں گھر جاؤں گا. ابھی تو جانا نہیں ہوا ہے, وہ جانے والا ہے. سمجھا؟ تو آنے والے زمانے میں, مستقبل زمانے میں واقع ہونے والا فعل کو عربی میں الفعل المضارع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الفعل المضارع. اب دیکھو, فعل ہے, ایک کام کا نام ہے فعل. فعل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک گزرا ہوا کام, اس کا نام ہے ماضی. ایک ہے گزرا ہوا کام, اس کو عربی میں بولتا ہے الفعل الماضی. اور ایک ہے مستقبل میں ہونے والا کام, اس کا نام ہے الفعل المضارع. سمجھا بچوں؟ سمجھا؟ کسی کو شک ہے تو پوچھ سکتا ہے. سب کے چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ تمام بچے واقف ہو گئے ہیں, سب کو سمجھ میں آیا ہے. قم, کھڑے ہو جائیے. تھوڑا ایسے کیجیے, ہاتھ اٹھائیے, سب نیچے رکھو, اور بھی اٹھاؤ, نیچے رکھو, بیٹھ جائیے. سمجھ میں آیا؟ ایک کام کو عربی میں فعل کہتا ہے. یہ کام دو قسم کا ہوتا ہے. ایک گزرا ہوا زمانے میں واقع ہوا کام, اس کو عربی میں بولتے ہیں الفعل الماضی. دوسرا فعل وہ ہے جو مستقبل میں پیش آنے والا, اس کو عربی میں بولتے ہیں الفعل المضارع. اب بچوں, میں چند الفاظ بولتا ہوں عربی کا, آپ لوگ بولنا کہ وہ ماضی ہے یا مضارع ہے. معنی بھی میں بولوں گا. غسلا, غسلا کا معنی ہے دھونا. غسلا کا معنی ہے دھویا. یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ گزرا ہوا ہے یا آنے والا ہے؟ دھویا. ویری گڈ. کیا ہے؟ ماضی ہے, کیونکہ دھونے کا کام ہو گیا, گزر گیا. اور ایک لفظ ہے لعبا, اس کا معنی ہے کھیلا. بولو. ماضی ہے. بچے پوچھے کیوں پوچھتے ہو, سب کو ہی معلوم ہے نا. اوکے, ہم کو اور بھی باتیں سیکھنا ہے, تو یہ ایک بنیاد ہے. تو لعبا کیا ہے؟ ماضی ہے. اوکے. قاما کیا ہے؟ قاما. قاما کا معنی ہے کھڑے ہوا, کھڑے ہوا. بولو. ماضی ہے استاد. اوکے, تو میں بولتا ہوں ینامو. ینامو, سوئے گا. ینامو زید, زید سوئے گا. ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع ہے, بالکل کھلی بات ہے نا.
کیونکہ ابھی وہ سویا نہیں، سونے والا ہے۔ یخرج نکلے گا، مضارع ہے، کیوں وہ ابھی گھر کے اندر موجود ہے، نکلا نہیں۔ یخرج نکلنے والا ہے، نکلے گا، تو وہ کیا ہے؟ مضارع ہے۔ اور میں بولتا ہوں یقرأ، پڑھے گا، وہ بھی کیا ہے؟ مضارع ہے، کیوں؟ وہ کام گزرا نہیں۔ اور ایک بولتا ہے ینظف، ینظف صاف کرے گا، صاف کرے گا، کیا نہیں، مضارع ہے، ماضی نہیں ہے نا۔ تو ماضی بولے تو کیا ہے؟ جو گزشتہ زمانے میں پیش آیا ہوا ایک کام پر دلالت دیتا ہے، وہ ہے ماضی۔ مضارع کیا ہے؟ مستقبل، آنے والے زمانے میں پیش آنے والا، واقع ہونے والا ایک کام کی طرف اشارہ دیتا ہے، وہ ہے مضارع۔ سمجھا؟ مثلا یذہب، وہ جائے گا، ابھی تک گیا نہیں، جانے والا ہے، وہ ہے مضارع۔ ذہب گیا، وہ کل اس کا جانا ہوا، گیا، تو اس کو بولتا ہے ماضی۔ جلس بیٹھ گیا، بیٹھنا تو ہوا ہے۔ یجلس بیٹھے گا، ابھی کھڑا ہے، بعد میں وہ بیٹھے گا، وہ مضارع۔ سمجھا؟ ابھی ایک راس ہونے کے بعد تکتب، تم لکھے گا، ابھی تو سن رہے ہیں، لکھتا نہیں ہے نا، لکھے گا، مضارع ہے۔ یخرج، مدرسے سے نکلیں گے، ابھی مدرسے کے اندر موجود ہے، تو آنے والا زمانے میں واقع ہونے والا فعل کی طرف اشارہ دینے والا لفظ کو مضارع کہتا ہے۔ شکریہ بہت تمام بچے، آپ لوگوں نے اچھی طرح سماعت فرمائی اور میری باتوں کو آپ لوگوں نے سمجھا۔ انشاءاللہ آنے والا پیریڈ میں ہم ملیں گے اور اس سے متعلق اور بھی زیادہ باتیں ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔